یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، توکل اور اللہ کی مدد کا ایسا واقعہ ہے جو ہر مسلمان کے دل کو چھو لیتا ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ایمان افروز داستان جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج ہم قرآن مجید میں بیان کی گئی ایک ایسی عظیم الشان داستان سنیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حسن، دانائی اور اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ ایک رات حضرت یوسف نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس گئے اور عرض کیا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ ایک خاص خواب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو بڑا مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ ان میں سے بعض کو حضرت یوسف سے حسد تھا کیونکہ ان کے والد ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے والد صاحب سے اجازت لی کہ یوسف کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جائیں۔ جب وہ دور پہنچ گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور انہیں وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ شام کو بھائی روتے ہوئے گھر آئے اور حضرت یعقوب سے کہا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے ثبوت کے طور پر یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا دیا۔ لیکن حضرت یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان بنا دیا ہے، پس میں صبر ہی کروں گا۔ ادھر کنویں میں حضرت یوسف تنہا تھے مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف کو زندہ پایا۔ قافلے والے انہیں مصر لے گئے اور بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کے ایک باصر شخص نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا، لیکن حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ جب حضرت یوسف جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، حکمت اور بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ مصر کے عزیز کی بیوی حضرت یوسف کے حسن و جمال سے متاثر ہو گئی اور اس نے انہیں گناہ کی طرف بلایا، لیکن حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور گناہ سے بچ گئے۔ جب معاملہ کھل گیا تو بجائے اصل مجرم کو سزا دینے کے حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ وہاں 2 قیدی بھی موجود تھے۔ ایک دن دونوں نے اپنے خواب حضرت یوسف کو سنائے اور ان سے تعبیر پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ آپ نے دونوں خوابوں کی صحیح تعبیر بتا دی جو بعد میں بالکل سچ ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ کے درباری اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ تب قید خانے سے رہا ہونے والے شخص کو حضرت یوسف یاد آئے۔ وہ فوراً حضرت یوسف کے پاس گیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، 7 سال خوب پیداوار ہوگی، اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئے گا، اس لیے خوشحالی کے سالوں میں غلہ جمع کر لیا جائے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور حضرت یوسف ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی اور انہیں عزت کے ساتھ قید سے آزاد کر دیا گیا۔ بعد ازاں بادشاہ نے حضرت یوسف کو مصر کے خزانوں اور معیشت کا ذمہ دار مقرر کر دیا۔ یوں وہی یوسف جنہیں کبھی کنویں میں پھینکا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی اور فرمایا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید غم کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جب قافلہ حضرت یوسف کی قمیض لے کر پہنچا اور اسے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب بے حد خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے والدین اور خاندان کا شاندار استقبال کیا۔ برسوں کی جدائی کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ یہ منظر نہایت جذباتی اور ایمان افروز تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ پھر حضرت یوسف کے والدین اور بھائی احتراماً جھک گئے۔ اسی وقت حضرت یوسف کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا، جس میں انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے بہترین تدبیر فرماتا ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ مشکلات کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ معاف کرنا مومن کی بڑی خوبی ہے۔ کنویں سے محل تک کا سفر صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت، صبر اور توکل کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے حضرت یوسف کا واقعہ قرآن مجید کے سب سے خوبصورت اور سبق آموز واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر، شکر اور اپنے اوپر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔